السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ جعلی ویڈیوز بنانے، پھیلانے اور سوشل میڈیا پر انہیں شیئر کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں اس پر بات ہوگی۔ اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد اصل میں زیادہ ہے، میڈیا پر کم رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی تحقیقات میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں، اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات ہوگی سیاسی بے حسی اور بڑھتی دہشت گردی کی۔ اس وقت ملک میں سیاسی انتشار عروج پر پہنچ چکا ہے، جبکہ سیاسی انارکی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی آگ میں لپیٹ میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا جل رہے ہیں، جبکہ سیاسی نیرو چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، مفاہمت کی بیل منڈے چڑھے گی نہیں چڑھے گی، سیاستدان تو ان سوالات کے جواب تلاش کر رہے ہیں، مگر اسی دوران دہشت گرد چڑھ دوڑے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، افراتفری اور خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے مذموم تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ بہت پرانا ہے، جو بدستور جاری ہے۔ 2 روز قبل خبر سامنے آئی تھی کہ دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع خوزدار کی تحصیل زہری کے مرکزی بازار پر مسلح افراد نے حملہ کرنے کے بعد لیویز فورس اسٹیشن نادرہ اور میونسپل کمیٹی کے دفاتر اور ایک بینک سمیت متعدد سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ آج ڈان اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں مسلح افراد نے سیمنٹ فیکٹری پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کیا اور کوئٹہ سکھر قومی شاہراہ پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی تلاشی بھی لی۔ ملزمان نے لیویز چوکی پر حملہ کر کے اہلکاروں کو یرغمال بنایا اور اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکلیں چھین کر فرار ہو گئے۔ گزشتہ کئی ماہ سے بلوچستان کے متعدد اضلاع میں اغوا برائے تاوان کے واقعات میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ چند ماہ میں 26 سے زائد افراد صوبے کے مختلف علاقوں سے اغوا ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی بات کی جائے تو جمعرات کو دہشت گردوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے 17 ملازمین کو لکی مروت سے اغوا کر لیا تھا۔ جمعرات ہی کو دہشت گردوں نے لکی مروت کے علاقے قبل خیل میں بھتھے کے لیے 17 سویلین ورکرز کو اغوا کیا۔ اغوا کیے جانے والے ورکرز نہتے تھے، جبکہ دہشت گردوں نے مقامی ٹھیکیدار کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ لکی مروت 2000 کی دہائی کے اوائل سے دہشت گردی اور تشدد کا مرکز رہا ہے۔ سیکیورٹی آپریشنز کے بعد اسے خطے میں کچھ مدت کے لیے امن ہوا، لیکن دہشت گردوں نے 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ توڑا۔ اس کے بعد سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے میں اضافہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے کون ہے؟ افغانستان ٹی ٹی پی کی آماج گاہ بنا ہوا ہے اور 23 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں افغان سرزمین سے سرگرم عمل ہیں۔ ان میں 17 براہ راست پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، جنہیں ٹی ٹی پی کی حمایت حاصل ہے۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات دہشت گردوں کے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کرم ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بیان کردہ انہی نکات کی جانب ترجمان پاک فوج نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے۔ اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں 1616 افراد جاں بحق ہوئے اور اس طرح انسانی جانوں کے ضیاع میں یہ سر فہرست رہا۔ اس کے بعد صوبہ بلوچستان میں 782 افراد مارے گئے۔ 2024 میں 444 دہشت گردانہ حملوں میں 685 اہلکار اور 987 عام شہری شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 6 برس تک ملک میں امن رہنے کے بعد سال 2021 میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا، جس کے بعد سے تشدد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور سال 2021 میں 38%، سال 2022 میں 15%، سال 2023 میں 56% اور 2024 میں 67% کا اضافہ ہوا۔ یعنی دہشت گردی کے واقعات افغانستان میں طالبان اقتدار کے بعد بڑھے ہیں۔
ایک جانب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو دوسری جانب افغان حکومت بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہی ہے، جبکہ پاکستان میں الزامات کی سیاست عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اگست 2021 کے بعد پہلی بار بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرام مسری اور قائم مقام طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان دبئی میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے انڈیا کے ساتھ تجارت بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ انڈیا ایران میں چابہار بندرگاہ بنا رہا ہے تاکہ پاکستان کی کراچی اور گوادر پورٹ کو بائی پاس کر کے افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کی جا سکے۔ بھارت افغانستان میں مزید سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رواں ہفتے انڈیا نے پاکستان کی جانب سے افغانستان میں حالیہ فضائی کارروائی کی بھی مذمت کی تھی، جبکہ افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا تھا۔ صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی کا اعتراف بھارت خود کر چکا ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں دہشت گردی کے شعلے ہوا پکڑ رہے ہیں، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان تمام باتوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ وفاق اور خیبر پختونخوا الزامات کی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے معاملے پر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور اس سیاسی انارکی، نفرت اور بیان بازی کا فائدہ بھارت اور دہشت گرد تنظیمیں اٹھا رہی ہیں۔ اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے نون لیگ کے بیرسٹر عقیل، تھوڑی دیر کے بعد ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ علی محمد صاحب، سر بلوچستان تو وہاں پہ تو معاملہ خراب تھا ہی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ دہشت گردوں کو لا کر بسانا یہ آپ کا منصوبہ تھا، پاک فوج بھی کہتی ہے کہ یہ آپ کا برین چائلڈ تھا، آپ کی ضد تھی۔ سر، یہ جو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں یہ آپ کی اس ناکام پالیسی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پاکستان کی سلامتی اور سالمیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف علی محمد کا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا بھی ہے، یہ علی حیدر صاحب آپ کا بھی ہے، یہ سب پاکستانیوں کا ہے۔ لیکن فیکٹس اینڈ فگرز وہ قوم کے سامنے لانے چاہیے۔ اس پہ بہت واضح بات جناب عمران خان صاحب کر چکے ہیں، اور پارٹی اس پہ اپنی بات کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2 عالمی سربراہی اسلامی کانفرنسز فورن منسٹرز کے لیول پہ منعقد ہوئیں، جس کے لیے اس وقت کی سیاسی لیڈرشپ، جس کے وزیر اعظم ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب تھے، اور ملٹری لیڈرشپ جس کو لیڈ جناب باجوہ صاحب کرتے تھے، اور انٹر سروسز، یہ سب ایک پیج پہ تھے۔ تو دوحہ میں ڈائیلاگز، ٹاکس ہوئیں، افغان طالبان اور امریکنز کے بیچ میں پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا، اور امن لانے کے لیے ایک بہت بڑی پیچ رفت ہوئی۔ تعلق اچھا ہو رہا تھا، بہترین ہو رہا تھا۔ اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں ایک دہائیوں کے بعد ایک دوستی کی فضا بن رہی تھی۔ ہندوستان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، ہندوستان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ پاکستان اور افغانستان میں دن دگنی رات چگنی امن اور ترقی اور بزنس اپرچونٹیز پھیل رہی تھی۔ اچھا، سوال یہ ہے، 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آج کابل ہم سے دور کیوں جا رہا ہے؟ یہ فاصلے کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ کیا امر مانے تھا کہ جب ہمارے دور میں، اور یہ یاد رکھیے، یہ بات قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کبھی بھی جب فورن افیئرز ہوتے ہیں، خاص کر جس کا تعلق انٹرنل سیکیورٹی سے ہو پاکستان کی، وہ کوئی سیاسی لیڈرشپ اکیلے فیصلے نہیں کرتی۔ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے جامع منصوبہ بندی جو ہے وہ طے ہوتی ہے۔ ہمارے دور میں بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے، اور ماضی میں بھی یہ تھا، اور مستقبل میں بھی یہ ہوگا۔ انٹرنل سیکیورٹی میں اب پاک فوج ہمارے حساس ادارے اور ان کی جو ہماری جو انٹیلیجنس سروسز ہیں، ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، پالیسی مل کے بنائی جاتی ہے۔ تو سر ان کی سیٹلمنٹ کے منصوبے میں ان کی کتنی رائے شامل تھی؟ بڑی لمبی بات کی ہے، نہیں مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں۔ نہیں سوری، مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں۔ اچھا سر، میں اپنی جماعت کی ریپرزنٹیشن کے لیے بیٹھا ہوں، میری اپنی ذاتی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی میرے لیڈر عمران خان صاحب پہ بات آ رہی ہے، بڑے سخت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب 2022 میں ہماری حکومت رژیم چینج وہ کی گئی امریکہ کی ایما پہ، میں صاف بات کرنے والا ہوں، اس کے بعد جب جو بھی حکومت آئی، میں ان سب کو محب وطن سمجھتا ہوں، میں اوروں کی طرح نہیں ہوں جو غداری کے فتوے بانٹتا کرتا ہوں۔
ایک میرا سوال ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم نے جہاں کام چھوڑا تھا، عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اور جناب شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ، وہاں سے جو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اور جناب بلاول صاحب نے بطور وزیر خارجہ جب کام سنبھالا، کیا مرمانے تھا کہ ایک وزٹ بھی بلاول صاحب کا کابل کا نہیں تھا، تعلق آہستہ آہستہ خراب ہوتا گیا، فاصلے پیدا ہوتے گئے اور آج یہ صورتحال ہے۔ نمبر 2، یہ بات کہنا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو واپس لانے کا پلان عمران خان صاحب یا سیاسی حکومت کا تھا، بالکل نہیں تھا۔ اچھا، پلان آیا، ان کے سامنے رکھا گیا، ایک میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی جس میں اس کی اپروول نہیں آئی، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے، ہمارے کچھ ممبران کی طرف سے اس پہ ریزرویشن تھے کہ اس سے امن خراب ہوگا۔ یہ پروپوزل آپ کا تھا یا ان کا تھا سر؟ رجیم چینج ہو گئی اور پروپوزل عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی، جو اس وقت کے ادارے تھے، ان کی طرف سے ایک آیا تھا، سامنے رکھا گیا۔ خان صاحب نے اپروول ابھی نہیں دیا تھا، خان صاحب نے اپروول نہیں دیا تھا، اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی، پھر شہباز صاحب نے حکومت سنبھالی، صرف عمران خان صاحب جو ہے وہ چینج ہو گئے، ملٹری لیڈرشپ وہی اپنی جگہ موجود تھی۔ یہ فیصلہ کبھی بھی سیاسی لیڈرشپ اکیلی نہیں لیتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پھر یہ پالیسی کیوں لے کے گئے، اپروول کیوں دی، اور اگر ہوا تو اس کام کو انہی کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو اون کیوں کیا، اس سارے کام کو اون کیوں کیا؟ تو یہ اب دوش دینا کہ عمران خان صاحب نے کر دیا، آپ مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کیا آج کا بھی وزیر اعظم پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی کے فیصلے اکیلے کر سکتا ہے؟ جب تک ملٹری لیڈرشپ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہ ہو تو ایک دوسرے کے اوپر لانگ تان کرنا، یہ الزام تراشی کرنا، اس سے نکلیں، حقیقت کا سامنا کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کابل کے ساتھ تعلق آپ سے خراب ہوا ہے، تبھی ہندوستان کو وہاں دوبارہ انٹری کا موقع ملا ہے۔ اس حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ جو کام اتنا اچھا عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا تھا، جو پوری اسلامی دنیا یہاں آ گئی تھی، اس کام کو انہوں نے آگے بڑھانا تو چھوڑیں، اس سے ان کو بہت زیادہ ریورس گیئر لگا ہے۔ اس پہ تو ان سے سوال ہونا چاہیے کہ امن آ رہا تھا، یہاں بات ہو رہی ہے، آخری بات یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے دور میں ایک ڈرون اٹیک مجھے بتا دیں، ہمارے دور میں کوئی ایسا واقعہ بتا دے جس سے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو کوئی بہت بڑا تھریٹ ہو گیا ہو 2020 میں، 2021 میں، 2022 میں۔ آج آپ دیکھ لیں، آج آپ کا بارڈر وہاں پہ محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ کا جو ایک ماحول بن رہا تھا کابل کے ساتھ کہ آپ کی جو ٹریڈ اوپن ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا آپ پہ پورا کھلنے کا امکان تھا اور ہو رہا تھا اللہ کے کرم سے۔ اچھا، یعنی آپ نے اس کو ریفیوٹ کیا علی صاحب؟ میری تھوڑی اور رہنمائی کر دیجئے گا، کیونکہ لفظ کا جو لفظ بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں۔ لفظ استعمال کیا گیا ضد کا، اور یہ الفاظ ہیں ملٹری لیڈرشپ کے کہ آپ کی ضد تھی۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ یہ پروپوزل ان کی طرف سے آیا تھا، تو یہ جو ضد والی بات کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے سر؟ کہ آپ ضد کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ ضد کر رہی تھی کہ ان کو آن بورڈ لو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ظاہر ہے اس وقت وہ اس پوسٹ پہ نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ معلومات نہ ہوں، وہ اپنا معلومات کو چیک کر لیں، اپڈیٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں، اس زمانے کی تو بات چھوڑے، میں تو آج کی بات بھی یہ کرتا ہوں کہ آج جو بھی شخص وزیر اعظم ہے، جو بھی سیاسی لیڈرشپ ہے، نہ سیاسی لیڈرشپ نہ ملٹری لیڈرشپ اکیلے کوئی فیصلے نہیں کرتے، مل کے فیصلے کرتے ہیں، باہم مشورے سے وہ آگے پر جاتے ہیں۔ پروپوزل آیا تھا، خان صاحب نے ایک میٹنگ کنوین کی، اس کے بعد ان کو آگے موقع ہی نہیں مل سکا، کیونکہ پھر آپ کی اپریل میں تو رجیم چینج ہو گئی۔ اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب نے، میں شہباز شریف صاحب پہ بھی غداری کی فتوی نہیں لگا رہا، لیکن ان پہ سوال ضرور بنتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کس آرگومنٹ کو ہم لے بھی لیں جو کہ غلط ہے، اگر اس کو لمبے کے لیے مان بھی لیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی یا ہم لوگوں کی خواہش تھی، تو وہ تو ایک میٹنگ ہو گئی تھی، آپ پھر وزیر اعظم بن گئے تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، شہباز صاحب وزیر اعظم تھے، شہباز صاحب ریورس کر دیتے، نہیں اس کو لے کے آگے جاتے، آپ نے اس کو پھر تکمیل تک کیوں لے کے گئے؟ حالانکہ منظوری بھی خان صاحب نے نہیں دی تھی، اس پہ تفصیلی بات خان صاحب کی طرف سے بھی آتی، مراد سعید صاحب کی طرف سے بھی آتی۔ ٹی وی ایڈریس میں انہوں نے عوام سے ایڈریس میں اس بات کا ذکر کیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے۔ ہاں، مجھے یہ نہیں پتا کہ منظوری ہوئی یا نہیں ہوئی، البتہ ایڈریس انہوں نے پروپوزل بتایا تھا کہ یہ پروپوزل زیر غور ہے۔ اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے علی صاحب کہ مان لیتے ہیں کہ یہ ان کی ضد تھی، آپ کی ضد تھی، اس سے قطع نظر دہشت گرد تو آ گئے، اب کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک بہت فقدان رہا ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو پنجاب میں جہاں پہ خیبر پختونخوا کے مقابلے میں کم دہشت گردی ہے، وہاں پہ اینٹی ٹیررسٹ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ زیادہ بہتر ہے ان کمپیریزن وتھ کے پی کے۔ آپ کے پاس مسلسل گورنمنٹ رہی ہے سر۔ اب دوسری شکایت آپ سے یہ کی جاتی ہے کہ جو بنیادی چیزیں یعنی فورینسک تک کے پی کے میں نہیں ہے، اس کے لیے پنجاب آنا پڑتا ہے، اور بجٹ جو ہے وہ پنجاب کا ہمیشہ زیادہ رہا ہے، کے پی کے کا بہت کم رہا ہے، سی ٹی ڈی کا بنیادی سٹرکچر بھی موجود نہیں ہے وہاں پہ، تو کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں ہو سکی سر؟
یہ بھی ایک الزام ہے. لگتا ہے آپ کی ٹیم کو پتہ نہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی انفارمیشن آتی ہے, مجھے نہیں پتا. میں ویسی وہ تقریر کرتے ہیں نا سر, تو وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں, تو اس الزام کو ہم آپ کے پاس لے آتے ہیں. علی حیدر صاحب سن لیں, دیکھیں زیادتی نہ کریں, آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, زیادتی نہ کریں. اس وقت جتنی قربانی خیبر پختونخوا کی پولیس دیے بیٹھی ہے, پاک فوج سے بھی زیادہ شہادتیں ہماری خیبر پختونخوا پولیس کی ہو چکی ہیں. یہاں پاک فوج, خیبر پختونخوا پولیس, ایف سی, ان سب نے مل کے قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں. کوئی ایسا گاؤں آپ کو خیبر پختونخوا میں جناب علی حیدر صاحب نہیں مل سکتا, پورے خیبر پختونخوا میں ایک گاؤں نہیں مل سکتا جہاں آپ کو ایک پولیس جوان کی, شہید کی قبر نہ ملے. بے شمار شہادتیں. یہ کیا بات ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی؟ سی ٹی ڈی یہاں پہ موجود ہے, ہر طرح کی فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے. دوسری بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ فورنزک لیب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے پنجاب کو رپورٹیں جاتی ہیں, بالکل یہاں بننی چاہیے. لیکن جہاں تک کیپیسٹی بلڈنگ کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا پولیس پاکستان کی واحد پولیس ہے جس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے قانون سازی کی. اور آپ کا ڈی پی او اور آپ کا ڈی آئی جی, آپ کا ایون میں یہ 10 سال سے یہاں پارلیمنٹ میں ہوں, یہاں میں منسٹر بھی, میں نے منسٹری بھی میری رہی ہے, اور تینوں ہماری صوبائی حکومتیں رہی ہیں, اور آج بھی میں یہاں میں نہیں ہوں. علی محمد بطور منسٹر, بطور ایم این اے, ایک سپاہی نہیں بھرتی کر سکتا. ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا. پنجاب پولیس کا تو آوے کا آوا جو ہے میاں صاحب کی حکومت نے بگاڑ دیا. اگر آپ کہتے ہیں, میں تو چیلنج کرتا ہوں, آج اس پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں سامنے کی سامنے ہو جائیں. بالکل میں علی امین خان کی بہاف پہ بات کروں. علی امین خان مجھے پتا ہے دلیر آدمی ہے, میری بات سے وہ بالکل میرے ساتھ کھڑا ہوگا, بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اور علی امین خان ایک فریم میں آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کریں لا اینڈ آرڈر سچویشن کہ کتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں, کتنے تھریٹس کا ہمیں سامنا ہے. ایک سیاسی گھر کوئی ایسا محفوظ نہیں ہے, کوئی پولیس کا گھر کوئی محفوظ نہیں ہے, کوئی مدرسہ محفوظ نہیں ہے. ہر جگہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ تو پورے پاکستان کو فخر کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, خیبر پختونخوا اپنے سینے پہ گولی کھاتا ہے تو لاہور محفوظ ہے. پشاور جو ہے اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتا ہے تو لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد اور پورا پاکستان محفوظ ہے. اور میری دعا ہے کہ سب محفوظ رہیں, لیکن آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کی شہیدوں کی برکت سے پورا پاکستان محفوظ ہے. بے شک علی صاحب, خیبر پختونخوا میں شہید ہونے والا سپاہی, فوجی, ہمارا بھائی, مطلب میں اس کو صرف خیبر پختونخوا کا شہید نہیں کہوں گا, میں کہوں گا وہ میرا بھائی شہید ہوا ہے, وہ میرا پاکستانی بھائی شہید ہوا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے سر, ہم شہیدوں کی کو تو متنازع کر ہی نہیں سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ورسز, یعنی خیبر پختونخوا گورنمنٹ ورسز وفاقی گورنمنٹ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تنازع چلا آ رہا ہے, گو کہ اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں, لیکن اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ پائیں گے؟ کیونکہ وفاق چاہتا ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو اس کے خلاف محاذ آرائی کر رہا ہے, وفاق آپ وفاق کے خلاف کر رہے ہیں. اس موقع پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ دونوں کا دشمن کامن ہے؟ آپ دونوں کا نہیں, ہم سب کا. علی حیدر صاحب جی جی, میرے خیال میں اس پہ میں اگر علی امین خان کی وکالت کروں وہ زیادتی ہوگی. آج یہ سوال اگر آپ کو موقع ملے کبھی آرمی چیف سے پوچھئے گا, یا کبھی وزیر اعظم پاکستان جو بھی ہیں, فارم 47 سے ہیں, بہرحال کرسی پہ بیٹھے ہیں شہباز صاحب, آپ ان سے پوچھئے گا. سیاست اپنی جگہ, لیکن جہاں سٹیٹ کرافٹ ہے, جہاں اس صوبے کے حقوق کی بات ہے یا امن و امان کی بات ہے, علی امین خان سے اتنا کوئی گلہ نہیں کر سکتا. علی امین خان فل کوآپریشن کرتا ہے, وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر ایپیکس کمیٹی میں علی امین خان بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر طرح کی کوآپریشن دیتے ہیں تاکہ خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی جو ہے محفوظ ہو. یہ البتہ میں یہ بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید صرف علی امین خان اکیلے, جب میں اس کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب پورا صوبہ ہے, ہمارا آئی جی, ہمارا سی ایم, ہمارے چیف سیکرٹری صاحب, جتنے بھی ہمارے ٹاپ آفیشلز ہیں, شاید اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. وی نیڈ سپورٹ آف دا فیڈرل اینڈ اور آرمڈ فورسز. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں مزید سپورٹ کریں, کیونکہ آپ کا جو فرنٹ لائن کا اس وقت بندہ لڑ رہا ہے اس دہشت گردی کے خلاف, وہ کوئی اور نہیں, آپ کا اپنا بھائی علی امین خان لڑ رہا ہے. آپ اس کو سپورٹ کریں. یہاں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ کی بات سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, کبھی آپ پوچھئے گا, وہ آپ کو, میں
میرے خیال میں آپ کو واؤچ کریں گے کہ یس جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, جہاں صوبے کی امن و امان کی بات ہے, علی امین خان اتنی بھی گنجائش نہیں چھوڑتا. صحیح. علی صاحب میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا. صرف ایک چیز جو کہ میں نے ڈیورنگ وہ بالکل بھی اس میں اختلاف نہیں ہے آپ کا میرا, لیکن ایک اچھی چیز ہوئی ہے جو KPK میں ہوئی ہے, اس کا میں ذکر کر دوں, کیونکہ یہ جو تعلقات عامہ کا ادارہ ہے خیبر پختونخوا, اس کی پریس ریلیز جو ہے یہ 2 دسمبر کی پریس ریلیز میرے سامنے موجود ہے, جس میں جہاں جہاں استعداد کار بڑھائی گئی ہے سیکیورٹی کے معاملات کی, اس میں خاص طور پہ جو CTD کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں, اس میں انہوں نے جو نئے بلاک کا افتتاح کیا, بہت نئی سہولیات ہیں. یہ ایک اچھا اور بڑا قدم تھا جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں صرف گنڈا پور صاحب کی جو تقریر کے چند جملے ہیں جو اس پریس ریلیز میں جاری کیے گئے اس کا میں ذکر کر دوں. وہ کہتے ہیں 2023 میں CTD سمیت CTD سیٹ اپ نہ ہونے کے برابر تھا, 1 سال میں CTD کو مستحکم کیا, CTD کی انٹیلیجنس بنیاد پر کاروائیاں کامیاب رہی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن ایسٹ کہ یہ جو ہے پورا سیٹ اپ یہ پچھلے ماہ تیار ہوا ہے, یہ بہت پہلے ہو جاتا تو اور اچھا تھا, بٹ دیر آئے درست آئے. یہ ایک اچھا قدم ہے اور اللہ کرے دہشت گردی کی لعنت سے خیبر پختونخوا کی جان چھوٹے. بہت شکریہ جناب علی محمد صاحب سر کہ آپ نے ہم پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد ہم حکومتی موقع پہ جانیں گے. بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بریک کے بعد. مسلم لیگ نون کا رہنما بیرسٹر عقیل ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بیرسٹر صاحب, ملک میں دہشت گردی, میں کسی ایک صوبے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اگر کسی بھی صوبے میں دہشت گردی ہے تو وہ پورے ملک کی دہشت گردی تصور کی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی ملک میں سیاست ہو رہی ہے, صوبے کی حکومت وفاق سے جھگڑ رہی ہے, وفاق صوبے کی حکومت سے جھگڑ رہا ہے. کیا منصوبہ ہے وفاق کے پاس سر اس دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جس سے ہم نے, جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تو obviously 13 سے 18 تک کا جو سفر تھا اس میں 2 آپریشنز ہوئے, ضرب عصب اور رد الفساد, اور اس دہشت گرد کا جو ناسور ہے یا دہشت گردی جو ہے اس سے ہم نے جان چھڑائی. اور پھر obviously اب ہم نے تو اس ٹائم ہماری حکومت تو نہیں تھی, جو ری سیٹلمنٹ یا سیٹل کرنا تھا یا دوبارہ ری انٹیگریشن تھی, تمام تر دہشت گردی سے جو تعلق رکھنے والی جو جماعتیں ہیں یا ان کے جو لوگ تھے جو جیلوں میں بند تھے, تو ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے یا سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو اقدامات اس وقت کی حکومت نے اٹھائے, اور اس میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کس کی حکومت تھی, عمران خان صاحب کی حکومت تھی. وہ جتنا بے شک لاکھ اس کو ڈینائی کرتے رہیں, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے. اور تمام تر معاملات جو ہوا APS کا اور اس کے بعد یہ آپریشن جو ہوئے, تو ہماری حکومت کی حکمت عملی ہے. ظاہری بات ہے 18 ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹس ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کرم میں ابھی آپ نے دیکھا, آپ نے لکی برمت میں دیکھا, آپ نے 1-2 انسیڈنٹس کے حوالے سے بات کی جو بلوچستان کے میں ہے, لیکن ہماری حکومت جو ہے فیڈریشن یا فیڈرل حکومت کی اگر بات کروں, اور ایون کہ صوبائی حکومتوں کی ود این ایکسیپشن آف KP, کیونکہ بیسر صاحب کہ جب بھی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو حکومت کہتی ہے کہ جی دہشت گردوں کو یہاں پر لا کر بسایا گیا. سر پہلی بات تو یہ کہ کتنے دہشت گرد بسا جا چکے ہوں گے اب تک, ایک. دوسرا یہ, جب آپ کی گورنمنٹ PDM کی گورنمنٹ آئی تو آپ نے اس پالیسی کو کنٹینیو رکھا. 2022 میں طالبان کے ساتھ مذاکرات سیز فائر کے عمل میں حکومت, آپ کی حکومت سر شامل تھی. اب یہ سب کچھ نواز شریف شہباز شریف کی حکومت کے دور میں اگر ہو رہا ہے تو پھر کہیں تو آپ بھی اس کی ذمہ داری قبول کریں نا سر. دیکھیں جنرل فیض کی جس طرح آپ نے بات کی تو ظاہری بات ہے وہ ابھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں, اور جو ایک لیگل پروسیس ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. جو ان کی شارٹ کمنگز تھیں ان کی دوران سروس, اور ان کے جو اگر کوئی ایسے بیڈ ڈیسیجنز تھے وہ بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. اس میں کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں, بیکاز افغانستان میں جا کے چائے پینا اور پھر وہاں پہ بالکل جو فال آف کابل ہوا اور اس کے بعد کہنا ایوری تھنگ ول بی فائن, ایوری تھنگ بی آل رائٹ, تو وہ ایک جو پالیسی تھی ادارے کی تو پالیسی نہیں ہو سکتی, ایک انڈیویجول کی پالیسی ضرور ہو سکتی ہے. اور اس پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کنٹینیو کرتے ہوئے اگر انہوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے تو پاکستانی قوم نے سفر کیا, پاکستانی عوام نے سفر کیا. ہم نے تو اپنے دور حکومت میں تمام تر جو سیکیورٹی کے حوالے سے سچویشن تھی خیبر سے لے کے کراچی تک, اس سیکیورٹی سچویشن کو فول پروف بنایا اور اس میں الحمدللہ اس ناسور سے جان چھڑوائی. بالکل ہماری حکومت تھی, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو آئی تھی, اور ایک ان ہاؤس
جو چینج تھا ایک کانسٹیٹیوشنل میجر کے تھرو وہ ہم نے اس وقت کیا تھا، اور اس میں ٹائم بھی بہت کم رہ گیا تھا کیونکہ تقریباً 4 سال حکومت تو ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہمارے پاس گنا چنا سال سوا سال تھا. ہم نے اس ٹائم اقدامات اٹھائے اور ابھی بھی ہم وہ اقدامات اسٹرکٹ اینڈ اسٹرنجنٹ میجرز لے رہے ہیں اس پورے ٹیررزم اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کرب کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کرم میں جو ہمیں مدد کے لیے کہا گیا، پھر ہم آبویسلی بصیت وفاقی حکومت ہم گئے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو وہاں پہ انشور کیا، ایک معاہدہ ہوا. اسی طرح دیگر جہاں پہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تو ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کو یہ کیوں نہیں ملتا سندھ میں یا کیوں نہیں ملتا پنجاب میں؟ بلوچستان میں ظاہری بات ہے کہ ایک ایشو ہے جو ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ بی ایل اے کا فیکٹر ہے اور دیگر فیکٹرز ہیں جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز اور پالیسیز کو ایڈریس کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، یا اس حوالے سے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے جس میں بہتری لے کے آنی ہے ود دی ایڈوانسمنٹس، اور جو فوکس ہے اس کو دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانے کے اوپر ہمیں رکھنا ہے. اور ہم ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک فیلئر اور بھی ہے سر، ورڈ ڈپلومیٹک فیلئر. ہم افغانستان لوز کرتے جا رہے ہیں اور شاید لوز کر چکے ہوئے ہیں. اس وقت دبئی میں بیٹھ کے افغانستان کو انڈیا انگیج کر رہا ہے یا انڈیا افغانستان کو انگیج کر پا رہا ہے. ہم جس کو اپنا اسٹریٹجک الائے کہا کرتے تھے، جن کی ہم نے مدد کی بارہا، ان کے لوگوں کو یہاں بسائے رکھا ہم نے. we have lost their trust. تو اس میں کیا آپ کا ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ دیکھیں، انگیجمنٹ ہماری یہ نہیں ہے کہ میڈیا پہ نظر آنی چاہیے یا میڈیا پہ نظر نہیں آ رہی تو اس لیے ہماری شاید انگیجمنٹ نہیں ہے. ہماری انگیجمنٹ ہے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. جس ایک ڈپلومیٹکلی پاسبل وے میں انگیج کرنا پاسبل ہے. ابھی ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں ٹو افغانستان، وہ بھی ریسنٹلی محمد صادق صاحب جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. اینڈ ایون ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارا دفتر خارجہ ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، کیونکہ کسی بھی دنیا کی حکومت نے انہیں تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ الیکشن تو ہوئے نہیں. وہاں پہ ایک ایسی سچویشن آفٹر فال آف کابل جو ہے ہوئی ہے، اور ڈیموکریٹک وہاں پہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جن سے کوئی بات کی جائے، یا کوئی ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے جہاں سے ان سے اس طرح اوپنلی کی جائے. تو ہم دفتر خارجہ کے تھرو اینڈ ادروائز جو ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری جاری ہے اور انگیج کرتے رہتے ہیں. اچھا دیکھیں برشید صاحب، آپ نے یعنی آپ کی جماعت نے ہمیشہ یہ کریڈٹ لیا کہ 2013 سے 18 کے درمیان آپ نے دہشت گردی ختم کی، جس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے ختم کی. جو کام آپ پہلے کر چکے ہیں، جب دہشت گردی تھی بھی عروج پہ اپنی، تو وہ اب کیوں نہیں کر پا رہے آپ؟ دیکھیں، جہاں پہ سرجیکل سٹرائک کی آپ نے بات کی تو ظاہری بات ہے کہ ایک تو ایسی سچویشن ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے دیا جائے گا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسے اقدامات اٹھانے کے لیے، تو پاکستان بالکل جواباً اس کا جواب دے گا. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیکاز ہماری اپنی ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ہماری ایک سوورینٹی ہے، ہماری ایک سیکیورٹی ہے جس کو ہم نے انشور کرنا ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی ایسی ہمیں کریڈیبل انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ ایسا گروہ تھا یا ایسا گروپ تھا یا ایسی لوکیشن تھی جہاں سے پاکستان کے خلاف آپریشن کیا گیا یا پلان آؤٹ کیا گیا اور وہ وہاں پہ موجود ہے، بالکل ہم کریں گے. اور کیونکہ ہم گائے بگائے ان کو انفارم بھی کرتے رہتے ہیں. there is a lot of exchange of information as well جو نیشنل سیکیورٹی کے پیرائے میں یا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ انگیجمنٹ کی آپ اوور نائٹ اگر کہیں کہ کوئی نتائج نکل آئیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ایک کانسٹنٹ ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے اور گائے بگائے ہم ان کو بالکل شواہد بھی دیتے ہیں، ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے اس ایریے سے یا اس شہر سے یا اس گاؤں سے یا آپ کی جو ملک کی حدود ہے اس سے یہ گروہ یا فلاں گروہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اس نے پلاننگ کی ہے یا اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے یا حملہ کیا ہے کسی دہشت گردی کے حملے کے حوالے سے. تو بالکل ہم ان کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں اور یہ انگیجمنٹ اور اس طرح کی انگیجمنٹ یا اس لیول پہ انگیجمنٹ ہماری ان کے ساتھ جاری و ساری رہتی ہے. اس کا فروٹفل ہونا یہ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ یہ نتائج آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. اچھا سر، یہ بتائیں مذاکرات کا عمل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ یہ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف اور مریم نواز ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟
جی ہم پر امید ہیں کہ کسی پازیٹیو جو ہے نتیجے تک پہنچیں اور ان تمام تر مذاکرات کے پورا جو عمل ہے اس کو خوش اسلوبی سے جو ہے ہم کام پائے تکمیل تک پہنچائیں. اور جہاں تک سبوتاج کرنے کی بات ہے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اپنے ہی بیانات جو ہیں وہ ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے میں کوئی ثانی نہیں رکھ رہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے جو وزیر اعظم پاکستان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے ان کی انتہا کی مذمت کرنی چاہیے. اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس کی انتہا کی مذمت کرنی چاہیے. اور آج پھر انہوں نے اس کو 9 مئی کا جو ایک افسوسناک سانحہ ہے اس کو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن دوبارہ ریپیٹ کیا اور ری ایٹریٹ کیا اپنے اس موقف کو. تو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن قائم کر دیں اور پھر دوسری طرف جو ہے کہا جاتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سبوتاج کر رہا ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی خود ہیں. چلے بشیر صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, اگلا موضوع ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی. جی ہاں, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی تشویشناک حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے. اس میں مصنوعی ذہانت کے استعمال نے صورتحال مزید خطرناک کر دی ہے. مصنوعی ذہانت کی مدد سے جعلی اور نازیبا ویڈیوز بنانا اب باقاعدہ ایک کاروبار بن چکا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان کی معروف شخصیات بھی ڈیپ فیک ویڈیوز کا شکار ہو رہی ہیں. سیاستدانوں, اداکاروں, کھلاڑیوں, اینکرز اور دیگر معروف لوگوں کی شہرت کو داغدار کیا جا رہا ہے. لوگ اپنے سیاسی تعصبات کی وجہ سے بھی اپنے مخالف سیاستدان کی ویڈیوز بغیر تصدیق کیے سوشل میڈیا پر پھیلا دیتے ہیں. حال ہی میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا نشانہ بنی ہے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو کوئی تصویر دے کر کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ اور یہ تبدیلی کرو. اس کمانڈ کے بعد باقی کام وہ سافٹ ویئر خود کرتا ہے, فوری طور پر کرتا ہے, ویڈیوز بھی بنا دیتا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو بالکل حقیقت معلوم ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر آپ کی تصویر سے آپ کی آواز استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے الفاظ بلوا سکتا ہے. اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے مریم نواز کی ایک انتہائی قابل اعتراض ویڈیو بنائی گئی. 5 جنوری کو متحدہ عرب امارات کے صدر رحیم یار خان کے ایئرپورٹ پہنچے تھے. وہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وہاں موجود تھیں اور انہوں نے مہمان سے ہاتھ ملایا تھا. لیکن مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی گئی جس میں اس ملاقات کو انتہائی نامناسب انداز میں پیش کیا گیا. سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے کے بعد لوگ تصدیق کیے بغیر دھڑا دھڑ وہ ویڈیو شیئر کرنے لگے. یہ ویڈیو 20 لاکھ بار دیکھی گئی. اس پر 1.5 لاکھ لوگوں نے رد عمل دیا. 7,500 بار شیئر کی گئی. اور یہ ویڈیو اس قدر نازیبا ہے کہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے. تاہم وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ویڈیو بنانے اور پھیلانے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور 20 ایسے اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی ہے جن کے ذریعے یہ ویڈیوز اور تصاویر پھیلائی گئی. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی بھی ڈیپ فیک ویڈیو بنائی جا چکی جس پر انہوں نے ڈیپ فیک بنانے والوں اور پھیلانے والوں کے خلاف کیس بھی کیا تھا. جب یہ ویڈیو آئی تھی تو صحافی بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے اور خبریں لگا دی تھی کہ عظمیٰ بخاری کی نازیبا ویڈیو سامنے آ گئی ہے, جبکہ حقیقت میں وہ ویڈیو جعلی تھی اور عظمیٰ بخاری کی نہیں تھی. آپ لوگ جو ہے عظمیٰ بخاری کی نازیبا ویڈیو, بھائی میری ویڈیو ہے وہ, آپ لوگ دیکھیں تو صحیح, آپ ڈرافٹ کیا کرتے ہیں خبر. عظمیٰ بخاری کی نازیبا ویڈیو مجھے آپ کو بھی سو کرنا چاہیے. ایک تو یہ جو رویہ ہے خاص طور پر سائبر ونگ کا, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو ککھ نہیں پتا, ان کو صرف تنخواہیں لگی ہوئی ہیں اور ہماری عزتیں جو ہیں وہ نیلام ہو رہی ہیں. میرے بیٹے کے ساتھ میری تصویر لگا کے جو کمنٹ ہو رہا ہے اس پہ شرم آ رہی ہے کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ہی بانی تحریک انصاف کی ہی ایسی ویڈیوز بھی بنائی گئی تھیں جن میں وہ نامحرم خواتین کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے دکھائی گئے تھے. اسی طرح معروف فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو کی ایک تصویر بنائی گئی جس میں انہوں نے بانی تحریک انصاف کے چہرے والی شرٹ پہن رکھی تھی اور شرٹ پر لکھا تھا کپتان ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. جس اکاؤنٹ سے یہ تصویر شیئر کی گئی اس نے لکھا تھا او پٹواریو یہ کیا ہوا, دنیا میں سب سے زیادہ فین فالوئنگ رکھنے والا تو خود مرشد کا فین نکلا. اس پوسٹ کو قریب 70,000 ویوز ملے تھے اور تقریباً 1,400 باری پوسٹ کیا گیا. تاہم ریورس امیج سرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصویر 2016 کی ہے اور اصلی تصویر میں رونالڈو کی شرٹ پر کوئی تصویر نہیں. جوئے یاکمار بازی جو ہے
جو آن لائن پلیٹ فارم جو ہے وہ بازی لے گئے. وہ اپنی تشہیر کے لیے مصنوعی ذہانت کی مدد سے مشہور شخصیات کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اشتہارات میں معروف شخصیات کی جعلی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور ان میں ظاہر کیا جاتا ہے جیسے وہ شخصیات خود بھی جوئے کھیلنے والا پلیٹ فارم استعمال کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے رہی ہیں. ایک جعلی ویڈیو میں معروف اینکر کاشف عباسی بھی ایسی ہی ایک اپلیکیشن کی مشہوری کرتے نظر آتے ہیں جو کہ جعلی. اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس ویڈیو میں شکل کاشف عباسی کی ہے, آواز بھی انہی کی لگتی ہے, لیکن بولنے کا لہجہ مختلف ہے. ایسے ہی ایک اور ویڈیو میں کھلاڑی بابر اعظم کا چہرہ اور آواز استعمال کی گئی. ویڈیو میں بابر اعظم بظاہر ایک موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے لوگوں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں. یہ کام اس قدر خطرناک ہو چکا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ FIA سائبر کرائم کے سابق پروسیکیوٹر فاروق باجوہ ہے. باجوہ صاحب, ایک سادہ سیدھا سوال میرا یہ ہے کہ سائبر کرائم میں اس چیز کی سزا کیا ہے؟ کون سی چیز غیر قانونی تصور کی جا سکتی؟ یہ جو میں اس میں جتنے بھی آپ نے ابھی سوالات کیے ہیں اس میں 3-4 قسم کی سزائیں ہیں اور یہ مختلف اوفینسز ہیں. اگر آپ کسی کو سائبر اس سے واٹس ایپ پہ کوئی نازیبا قسم کی تصویریں یا امیجز سینڈ کرتے ہیں یا اس کی مرضی کے خلاف اس کو بار بار تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے سزا ہے. اگر آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسا کنٹینٹ جو اس سے مماثلت رکھتا ہو یا اس کی فورجری کر کے یا اس کی امپرسونیشن کے لیے وہاں پہ شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے سزا ہے. جو پیکا جو ایکٹ ہے 2016 کا, اس میں جو سزاؤں کا ہے معیار وہ بہت کم ہے, یعنی 7 سال اور 14 سال میکسیمم 2 ایسے اوفینسز ہیں جن کی سزا ہے, باقی فائن ہے اور 3 سال 6 ماہ 5 سال اس طرح کی سزائیں. پروہیبٹری کلاس میں فال کرنے والے اوفینسز اس میں بہت کم ہیں. اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک پچھلے سال ایک ججمنٹ آئی تھی, اس ججمنٹ کے حوالے سے وہ جو پروہیبٹری کلاس کے اوفینسز تھے ان کے اوپر جو ہے کاروائی روک دی گئی تھی کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا. جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ کسی کی تصویر, آپ کسی کی کوئی ایسی ویڈیو یا تصویر آپ اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کسی سوشل میڈیا پہ یا کسی ایسے فورم پہ جو پبلکلی ایکسپوزڈ ہو وہاں پہ آپ نہیں لگا سکتے. اگر آپ لگائیں گے اس بندے کی مرضی کے خلاف, اس پرسن کی مرضی کے خلاف, تو اس کی ایک سرٹن وہ ایک سزا ہے جس 5 سال اس ایکٹ کے تحت اور میکسیمم 7 سال ہے. اور کچھ کیسز میں جہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز انوالو ہوں یا کوئی ٹیررزم کا ایلیمنٹ جس میں انوالو ہو یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی سازش کا ایلیمنٹ ہو, وہ وہاں 14 سال تک بھی سزا اس قانون کے مطابق دی جا سکتی ہے. تو اس کا کرکس یہ ہے, اس قانون کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی پرسنالٹی کو یا اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کی. ٹھیک ہے فاروق صاحب, بہت شکریہ اپنے پروگرام کے لیے وقت کا. دوستو, اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کی تمام حدیں عبور کر گیا. 15 مہینوں میں خون کی ندیاں بہا دی, نسل کشی کے ریکارڈ توڑ دیے. ایک تازہ تحقیق میں اسرائیلی درندگی کے لرزہ خیز اعداد و شمار سامنے آئے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دی لانسیٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں فلسطینیوں کی براہ راست شہادتیں کم شمار کی گئیں. اب تک 64,260 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, جو فلسطینی وزارت صحت کے سرکاری عدد و شمار سے تقریباً 41% زیادہ ہے. تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی بربریت کے دوران 59% خواتین, بچوں اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد نے جام شہادت نوش کیا. تحقیق میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں بھی بڑی تعداد میں لاشیں دفن ہیں. اسی طرح تقریباً 11,000 فلسطینی لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی شہید ہو چکے. تحقیق میں یہ تلخ حقیقت بھی سامنے آئی کہ غزہ میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی رپورٹ ہونے والے زخمیوں سے کہیں زیادہ ہے. اس تحقیق میں مزاحمت کاروں کا کوئی تخمینہ فراہم نہیں کیا گیا. غزہ پر ایک طرف اسرائیل بارود کی بارش کر رہا ہے تو دوسری جانب موسم سرما غزہ کی قہر ڈھا رہا ہے. بے گھر فلسطینیوں کو زندگی جما دینے والی سردی کا سامنا ہے اور نوزائیدہ بچے خاص طور پر اس سنگل جاڑے کا نشانہ
نشانہ بن رہے ہیں کیونکہ غزہ میں درجہ حرارت رات کے وقت 7 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سردی کے اس جان لیوا حملے کو ہائپوتھرمیا کہا جاتا ہے۔ خبروں کے مطابق غزہ کی پٹی میں شدید سردی کے نتیجے میں ایک اور شیرخوار زندگی کی بازی ہار گیا۔ شیرخوار کی عمر صرف 35 دن تھی اور اب تک سردی سے ٹھٹر کے شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرد موسم غزہ میں نوزائیدہ بچوں کی موت کا سبب بن رہا ہے اور 7,709 نومولود زندگی بچانے والی دیکھ بھال نہ ہونے پر موت کی دہلیز پر سسک رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق اسرائیلی جارحیت سے پہلے غزہ لگ بھگ 23 لاکھ آبادی پر مشتمل شہر ہوا کرتا تھا۔ اسرائیلی بمباری سے 19 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے اور اب یہ خیموں کا شہر بن چکا۔ اسرائیلی جارحیت سے کھنڈر میں تبدیل ہو چکے غزہ کو کڑاکے کی سردی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں فلسطینیوں کو آندھی بارش سردی سے خود کو بچانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔ امدادی کارکنوں کے مطابق غزہ میں کمبلوں اور گرم کپڑوں کی شدید کمی ہے۔ کئی خیموں میں سردی کے ستم سے بچنے کے لیے صرف ایک کمبل دستیاب ہے تو کہیں آگ جلانے کے لیے تھوڑی سی لکڑی میسر ہے۔ ناظرین، برہم سردی میں بے بس فلسطینی ٹھٹر ٹھٹر کر موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ خیموں سے جنازے اٹھ رہے ہیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں نوحے کہہ رہی ہیں۔ سردی سے صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اقوام متحدہ نے غیر معمولی عارضی پناہ گاہوں میں زندگی گزار رہے لوگوں سے متعلق خبردار کیا کہ شاید یہ لوگ موسم سرما میں زندہ نہ رہ سکیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین انروا کے مطابق فلسطین میں کم از کم 9,45,000 لوگوں کو موسم سرما کے نقصانات سے بچانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ ادارے کے مطابق موسم سرما کے لیے سارا سال منصوبہ بندی کے باوجود جو امداد میں غزہ میں پہنچ پائی وہ ناکافی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران شمالی غزہ میں 6,000 عارضی خیمے تقسیم کیے گئے، لیکن وہ خیموں کو غزہ کے دیگر حصوں بشمول ان علاقوں تک پہنچانے میں ناکام رہے جہاں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔